بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج ایک اور نئے قصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام عظیم الشان پیغمبروں میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے کسی نے سوال کیا، لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں ہوں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آئی۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو دوران خطبہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس پر ایمان، تقوی اور شریعت خداوندی پر عامل رہنے کی ترغیب دے رہے تھے۔ بنی اسرائیل خاموشی اور دلچسپی سے یہ تقریر سن رہے تھے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنا خطبہ ختم فرمایا تو بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، موسیٰ، لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فوراً جواب دیا، میں۔ آپ کے جواب کو اللہ رب العزت نے سنا اور اس جواب پر عطا فرمایا، اے موسیٰ، آپ کو وہ سب کچھ کس نے سکھایا جواب تک آپ نہیں جانتے تھے؟ اللہ نے آپ علیہ السلام کو سمجھایا کہ مناسب یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اس سائل کو جواب دیتے کہ ہر علم و فاضل کا مرجع اور منبع اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ میرا فلاں بندہ دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ میں رہتا ہے، وہ آپ سے زیادہ جانتا ہے، آپ اس سے ملاقات کریں اور اس کے وسیع علم کا مشاہدہ کریں جو میں نے اسے عطا فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے فعل پر نادم ہو کر اللہ کے حکم کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے چل پڑے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے ایک نوجوان خادم بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کوئی علامت بتلا دیں جس کے ذریعے مجھے ان کا علم ہو جائے۔ اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ آپ اپنے ساتھ ایک مچھلی لے لیں، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے وہاں وہ شخص آپ کو ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چل پڑے تاکہ مجمع البحرین پہنچ جائیں اور اللہ کے حکم کے مطابق ان سے ملاقات کریں۔ جب آپ علیہ السلام دو دریاؤں کی جگہ پر پہنچے تو آپ علیہ السلام پر غنودگی طاری ہو گئی اور آپ علیہ السلام سو گئے۔ اسی دوران بارش شروع ہو گئی اور جس ٹوکری میں مچھلی رکھی ہوئی تھی اس پر بھی بارش کا پانی پڑا، جس سے مچھلی زندہ ہو گئی اور ٹوکری سے نکل کر سمندر میں تیرنے لگی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو اپنے خادم کو لے کر چل پڑے۔ کچھ دیر بعد آپ کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، لا ہمارے پاس ہمارا کھانا۔ تب خادم کو یاد آیا کہ مچھلی تو ٹوکری سے نکل کر دریا میں کود گئی تھی، لیکن شیطان نے یہ بات ان کے ذہن سے اس طرح نکالی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا ہی نہ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ عنقریب منزل مقصود تک پہنچنے والے ہیں، جہاں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا، یہی وہ مقام ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، آؤ میرے ساتھ وہاں چلو جہاں مچھلی گم ہوئی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ایک دبلے پتلے گہری آنکھوں والے شخص کو دیکھا۔ ان کے چہرے سے تقویٰ جھلک رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا، السلام علیکم یا عبداللہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، وعلیکم السلام یا موسیٰ یا نبی بنی اسرائیل۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں موسیٰ ہوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ کے متعلق مجھے اس بستی نے بتایا جس نے میرے بارے میں آپ کو خبر دی۔ پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ، آپ کیا چاہتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو علم حاصل ہے آپ مجھے سکھائیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کا اتباع کروں اور آپ سے علم سیکھوں۔ اسی لمحے ایک پرندے نے غوطہ لگایا اور اپنی چونچ پانی میں ڈبوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا پرندہ کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، وہ کہہ رہا تھا، اے خضر علیہ السلام، آپ کا علم اور موسیٰ علیہ السلام کا علم اللہ کے علم کے سامنے ایسا ہے
جیسا کہ اس کے سمندر کے سامنے میری چونچ میں موجود پانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش ظاہر فرمائی کہ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور ان سے علم سیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بڑے ادب اور عاجزی سے فرمایا، کہے تو تیرے ساتھ رہوں اس بات پر کہ مجھ کو سکھلا دے کچھ جو تجھ کو سکھلائی ہے بھلی راہ۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ان سے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، علم و معرفت سیکھنے کے لیے میری صحبت آپ کی قدرت سے زیادہ صبر کا مطالبہ کرتی ہے جو آپ نہیں کر سکتے۔ آپ کیونکہ ایسے امور پر صبر کر سکیں گے جن کے لیے وسیع معلومات اور طویل تجربہ چاہیے، اور آپ کسی غلطی کو دیکھ کر کیسے صبر کریں گے جب تک میں آپ کو اس کی حکمت اور اصل بات نہ بتلا دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو پائے گا اگر اللہ نے چاہا مجھ کو صبر کرنے والا، اور نہ ٹالوں گا تیرا کوئی حکم۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مت پوچھو مجھ سے کوئی چیز جب تک میں شروع نہ کروں تیرے آگے اس کا ذکر۔ اس طرح حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی مصاحبت کے لیے اور تعلیم کے لیے شرط لگائی کہ وہ زیادہ سوالات اور پوچھ گچھ نہیں کریں گے، ہاں جب وہ چاہیں گے تو وہ خود اس کی وضاحت کر دیں گے۔ آپ دونوں حضرات سمندر کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے قریب سے ایک کشتی گزری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے اشارہ کیا، وہ رک گئی اور آپ اس میں سوار ہو گئے۔ کشتی نے سمندر میں تیرنا شروع کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا جس سے پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود پر قابو نہ رکھ سکے اور دہشت زدہ ہو کر پوچھنے لگے، کیا تو نے اس کو پھاڑ ڈالا کہ ڈبوئے اس کے لوگوں کو؟ البتہ تو نے کی ایک چیز بھاری۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، میں نے پہلے ہی آپ کو تنبیہ کی تھی، میں نہ کہتا تھا کہ آپ جو کچھ دیکھیں گے اس پر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ نے عہد بھی کیا تھا کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں اس کی حکمت نہ بتلا دوں۔ تو آپ کے عہد کا کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے فرمایا، مجھ کو نہ پکڑ میری بھول پر اور مت ڈال مجھ پر میرا کام مشکل۔ پھر خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خادم کشتی سے اتر گئے اور دریا کے قریب بستی کی طرف چل پڑے۔ وہاں حضرت خضر علیہ السلام نے چھوٹے بچے کھیلتے اور اٹکلیاں کرتے دیکھے۔ آپ علیہ السلام ان میں سے ایک کے قریب پہنچے اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا، پھر اپنا ہاتھ اس کی گردن پر جمایا اور اس کا گلا گھونٹ دیا جس سے وہ بچہ مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے وعدے پر خاموش نہ رہ سکے اور فرمانے لگے، کیا تو نے مار ڈالی ایک ستری جان بغیر کسی جان کے بدلے؟ بے شک تو نے ایک نامعقول کام کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو سوالیہ نظر سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر سے نہیں رہ سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر معذرت کرتے ہوئے فرمایا، میں اب کبھی آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا، اور اگر میں ایسا کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ بستی میں پہنچ کر حضرت خضر علیہ السلام نے بستی والوں سے کھانا طلب کیا کیونکہ ان کو بھوک کا غلبہ تھا، لیکن اس بستی والے گھٹیا اور کنجوس لوگ تھے، انہوں نے کھانے کو کچھ نہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بستی والوں کے ساتھ کھانا طلب کرنے کے لیے بحث کر رہے تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک دیوار دیکھی جو گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے فرمایا، اگر تو چاہتا تو لے لیتا اس پر مزدوری۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب بتائی دیتا ہوں تجھ کو حقیقت ان باتوں کی جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ وہ کشتی جس کا میں نے تختہ اکھاڑ دیا تھا غریب لوگوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، جس سے انہیں تھوڑا بہت رزق حاصل ہو جاتا تھا، لیکن ان پر ایک ظالم حکمران حکومت کرتا تھا اور جو رزق انہیں حاصل ہوتا تھا اسے چھین لیتا تھا اور اس پر قبضہ کر کے انہیں بھوکا چھوڑ دیتا تھا۔ تو میں نے چاہا کہ کشتی کو عیب دار کر دوں، جب بادشاہ اسے عیب دار دیکھے گا تو اسے چھوڑ دے گا۔ یہ ایسا کام تھا جو بظاہر غلط تھا لیکن در حقیقت رحمت تھی، اور میں نے یہ کام غلط نیت سے نہیں کیا بلکہ یہ ان مساکین کے لیے اور ان بیچاروں کی زندگی اور بقا کے لیے کیا تھا۔ اور جو لڑکا کھیل رہا تھا وہ گستاخ اور کینہ پرور تھا جبکہ اس کے والدین نیک لوگ تھے۔ ہمیں خطرہ تھا کہ وہ اپنے والدین کی زندگی اپنی سرکشی، بدسلوکی اور کفر کی وجہ سے
اجیرن بنا دے گا۔ چنانچہ میں نے اللہ کے حکم پر اسے قتل کر دیا تاکہ اس کے نیک والدین اس کی فتنہ پردازیوں سے محفوظ رہ سکیں اور اللہ سے امید رکھیں وہ انہیں اس سے بہتر اور دیندار اولاد عطا فرمائیں گے۔ اور رہا دیوار کا معاملہ، تو اللہ کی طرف سے مجھے معلوم ہوا کہ اس کے نیچے 2 چھوٹے یتیم بچوں کا خزانہ ہے۔ ان بچوں کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ میں نے چاہا کہ دیوار کو درست کر دوں تاکہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو اپنے لیے اپنا خزانہ نکال سکیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ میں نے جو کچھ بھی کیا، کشتی کو توڑا، بچے کو قتل کیا اور دیوار کو درست کیا، اپنے علم اور رائے کے مطابق نہیں کیا بلکہ اللہ کی وحی اور اس کے مطابق کیا تھا۔ یہ ہے حقیقت ان چیزوں کی جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ثابت کیا کہ یہ بات آپ کو زیبا نہیں تھی کہ سائل نے جب آپ سے پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے تو آپ نے فرمایا میں، کیونکہ ہر علم والے کے اوپر اس سے زیادہ وہ علم والا ہوتا ہے یعنی اللہ، اور وہی سب سے زیادہ باخبر، سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور بزرگی والا ہے اور بلند و بالا تر ہے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بہت ندامت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ معزز سامعین، ہماری آپ سے گزارش ہے دین کے بارے میں جو بھی آپ ویڈیو دیکھیں اس کو آگے پھیلائیں۔ نبوت کا دروازہ اب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا۔ اب ان کا پیغام آگے لوگوں تک پہنچانا ہمارے اور آپ کے ذمے ہے۔ کیا پتہ ہماری تھوڑی سی کوششوں سے ہماری آخرت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبیوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔